لیکن اس پہ مان نہیں ہونا چاہیے، اتھینٹیکیٹ نہیں ہونا چاہیے یار میں پکا نمازی، میں تو بس سیدھا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے فضل کا انتظار کرو۔ سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کیا مرتبہ ہے، اولیاؤں کے سردار وقت کے غوث اعظم، جب تک امام مہدی نہیں آتے آپ غوث اعظم کا منصب پہ فائز ہیں، ولیوں کو ولی گر بنانے والے، کتب بنانے والے، ابدال بنانے والے یہ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی۔ فرماتے ہیں ایک دن کسی نے دیکھا کہ کعبہ شریف کے دروازے کے پاس دروازے کو پکڑ کے اتنی بری طریقے سے رو رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں دعا کی، کہ وہ بندہ حیران رہ گیا کہ یہ کس نے کتنے گناہ کیے ہیں کہ اتنا رو رہا ہے، اللہ سے مغفرت کی دعا کر رہا ہے اور اللہ کا فضل مانگ رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میرے عمل کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں، بھلے میرے میں علم دیا تو نے، روحانیت دی ہو، جو کچھ مجھے ولی بنایا، غوث بنایا، لیکن جب تک تیرا فضل نہیں ہوگا خدا کی قسم میں جنت میں نہیں جا سکتا، اے اللہ تم مجھ پہ کل حشر میں مہربان ہو جانا۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو آج ہم اور تمہارے کیا مان ہوں گے؟ اسی لیے بس یاد رکھیے فرمایا کہ عدل اگر اللہ نے، یعنی سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اے مالک تو عدل نہ کرنا، اس دن عدل نہ کرنا، عدل کیا تو اچھے پکڑے جائیں گے، بتاؤ عدل کیا تو ہمارا تمہارا کیا حشر ہوگا؟ بھائی عدل انصاف، تم نے کیا کیا اللہ اگر میں معاف نہ کروں اللہ رب العالمین کسی کو، اے ہے تو ہمارا تو ٹھکانا تو دوزخ کے سب سے آخری حصے میں ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ تو وہ معاف فرما دیتا ہے نا، یہ بھی اس کا کرم ہے، فضل ہے۔ تو غوث پاک کیا فرمانا ہے؟ بس تو عدل نہ کرنا میرے مالک، فضل کر دینا، ہم تیرے فضل کے متلاشی ہیں کہ عدل کرے تے تھر تھر کانپن اونچیاں شان والے، عدل کرے تے تھر تھر کانپن، یا اللہ تو عدل کرے تو کیا ہو، بڑے بڑے اولیاؤں کے سردار، بڑے بڑے امام کانپتے ہیں، کیا عدل کرے تے تھر تھر کانپن اونچیاں شان والے، فضل کرے تے بخشے جاسن، فضل کرے تے بخش جاسن میں ورگے منہ کالے، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا بولو اللہ 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 جل جلالہ من والہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، ایک امام گزرے، امام کیا آپ جانتے ہیں؟ امام کا نام ہے امام حنبل، فقہی اماموں میں چوتھا امام۔ مثال دے رہا ہوں ورنہ تو سارے اماموں کی مثال ہو سکتی اس طرح۔ آخری وقت ان کا، میں نے کہا نا آپ کو کہ آخری وقت ہوتا ہے نا، شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے اماموں کے پاس آ جاتا ہے۔ آتا کیسے؟ مفسرین فرماتے ہیں ایسے نہیں آتا، بڑا چالاک ہے چالاک، اس میں کوئی شک تھوڑی، بڑا عالم ہے اس میں کوئی شک ہے، اس سے بڑا عالم کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا کیا سجدے ہیں، کیا کیا عبادتیں، کروڑوں سجدے، دنیا کے ہر چپے چپے پہ اس ملعون کے سجدے ہیں۔ اتنا اللہ کو ماننے والا تھا، ایک نبی کی گستاخی میں نیچے آیا اور شیطان بن گیا نا ملعون، ایک نبی کی گستاخی میں نا۔ تو اب دیکھو وہ شیطان آخری وقت میں آ ہی جاتا ہے، اسی لیے سارے علماء لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں ہمیشہ ہر دعا میں ایمان کے خاتمے کی دعا مانگا کرو اللہ سے، یہ سب سے بڑی دعا ہے، یا اللہ ہمیں ایمان سے رکھنا اور ایمان سے ہی دنیا سے اٹھانا، ایمان سے ہی دنیا سے اٹھانا۔ مانگتے رہو گے بس اللہ کا فضل ہو ہی جائے گا، ورنہ اپنے اعمالوں پہ اپنی نیکیوں پہ گمان نہ کرنا۔ اور یہ امام کتنا بڑا ہے، 10 لاکھ سے زیادہ حدیثیں جاننے والا زبانی، اور امام فقہ کا بہت بڑا امام، امام حنبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب تعارف سن چکے ہیں میرے سے کئی دفعہ بھی۔ آپ کا آخری وقت تھا، شیطان آ گیا، شیطان ہر ایک کے پاس آتا ہے، بتا دیا نا، روپ بدل گئے۔ مفسرین کیا فرماتے ہیں روپ کیسے بدلتا ہے؟ آپ کی جو فیوریٹ چیز ہوگی نا وہ بن کر آئے گا۔ آپ ماں سے پیار کرتے ہیں تو ماں بن کے آ جائے گا آخری وقت میں۔ آپ تو تڑپ رہے ہیں نا نظام ہے، وہ تو کیفیت ہے، آپ کو تو ہوش ہی نہیں ہے کیا ہو رہا، آپ کو تو بس کسی طرح سے کیا اللہ اکبر۔ میں نے آپ کو پچھلی پوری موت کے حوالے سے بتا دی کس طرح موت نکلتی ہے، کس تکلیف سے، وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نہ جانے والا بتاتا ہے، اے ہے جانے والا بتائے گا جو ہم کو پتا ہو۔ ہم تو بڑے بے فکرے بیٹھے میں، 3 وقت ڈٹ کے کھانا کھانے والے، خوب نہ شکر بھی نہیں ادا کرتے کہ یار یہ دیکھ اللہ بڑے بڑے مفسرین۔ ایک بڑے مفسر کا میں نے قول پڑھا، ایک جگہ گئے دعوت میں تو اس نے آلو پکا لیے، کچے تھے تھوڑے سے، تو رکھ دیے، تو بیگم نے بنا دیے، بیچارے حضرت کے مرید تھے،
حضرت نے کہا سبحان اللہ، اللہ تیرا شکر ہے، کھانا شکر۔ حضرت میرے سے معافی چاہتا ہوں، بن گئے آلو کچے اور آپ شکر نہ کر رہے ہیں، جبکہ مرغی وغیرہ ہم کو کھلانی چاہیے آپ کو۔ تو کہہ رہے خدا کے بندے تو پاگل ہے، یہ نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، میرا انتخاب کیا ہے کہ اس بندے کو یہ آلو کھانے ہیں۔ ارے مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا کہ میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ آج ہم کتنی نعمتوں کو ٹھکرا کر کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، مذاق میں کہو یا کچھ بھی کہو، اللہ کی نعمت کے لیے کہو گے پھنسے جاؤ گے اوپر۔ میں نے آپ کو کہا نا پانی بھی کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی۔ خیر اب دیکھیے امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزا کی کیفیت میں اور تمام عقیدت مند مریدین شاگرد تلقین کر رہے ہیں کلمہ شریف۔ تلقین سے مراد ہمیشہ یاد رکھیے یہ ہے کہ جب بندہ مریض مر رہا ہو اس کو نہ کہو کہ کلمہ پڑھو، یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھنا اس کو کبھی نہ وہ کلمہ پڑھو۔ اگر اس نے اس وقت غصے میں آ کے، وہ کیفیت اس کی اتنی ہوتی ہے، وہ بیزار ہوتا ہے، بیماری میں تو ویسے ہی بیزار ہوتا ہے بندہ، اور یہ تو ایسی بیماری ہے تو کہتے جا میں نہیں پڑتا، گیا مر گیا تو بے موت مارا گیا، وہ مسلمان ہو کے نہیں مرا، اس نے انکار کر دیا کلمے کا، بھلے وہ کس حالت میں ہو۔ یہ مفسرین محققین نے فتاوا میں کتابوں میں لکھا ہے۔ تلقین سے مراد کیا ہوتی ہے کہ تم وہاں بیٹھے ہو پڑھتے رہو یاسین شریف، لا الہ الا اللہ کرتے رہو۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا، اس کو سمجھ میں آ گئی، وہ کلمہ پڑھنا تمہارے ساتھ شروع کر دے گا۔ یہ ہے طریقہ۔ تو سب پڑھ رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے لا لا لا، 3 دفعہ لا کا، حیران رہ گئے کہ یا اللہ ہمارا مرشد جو ہے لا لا کر رہا ہے، نہیں کر رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھولی تو تھوڑی سی بات کرنے لگے، تو مریدوں نے سب نے بولا حضرت ہم تو کلمہ پڑھ رہے تھے، آپ لالا کہہ رہے تھے۔ ارے وہ تمہیں نہیں کہہ رہا تھا اللہ، وہ میرے ساتھ ملعون شیطان آ گیا انسانی روپ میں میرا بہترین دوست بن کر، اور کہنے لگا امام حنبل تیرا تو کمال ہے، تو نے اتنی حدیثیں، اتنا امام ہے تو، اتنا علم ہے، کیا بات ہے تیری، تو کیسے بے ایمان جا سکتا ہے؟ ارے تیرے لیے ہم تو لکھ دیا ہے کہ تو ایمان والا اور ایمان سے جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا لا نہیں جھوٹے، نہیں، جب تک میرا آخری سانس باقی ہے میں تیری بات کا یقین نہیں کروں گا۔ اس نے دوسری دفعہ کہا، جب میں نے تیسری دفعہ کہا نا لا، جب تک آخری سانس تک مجھے امید ہوگی انشاءاللہ تو میں کلمہ پڑھوں گا، تیرے کہنے سے تھوڑی میں چپ ہو جاؤں گا، تیرے کہنا مان لوں گا تو اس کا مقصد ہے میں نے شیطان کی رضامندی کر لی اور لا کیا۔ یہ امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسے بہت سارے معاملات ہیں۔ ایک اور ولی اللہ ہے جن کا لسٹ کے اندر بہت بڑا نام ہے، حضرت صابان سوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ولیوں میں بڑا مقام ہے، قطبوں میں بڑا مقام ہے، یہ چھوٹا موٹا مقام نہیں، کیا شان ہے ان کی، شاید آپ ان کی سوانح عمری پڑھے حیران رہ جائیں گے۔ آپ ایک دن رو رہے ہیں، سنو بہت آسان لیتے ہو کہ موت آسان ہے، ایسے ہی آ جائے گی، دیکھو ان کو ولیوں کو، اللہ کے ولی ہیں، مرتبے اعلیٰ ہیں، غوث اعظم کی بات بتائی میں نے امام حنبل کی مثال دیتے تو اور بھی مثال دے سکتا ہوں میں آپ کو، لیکن میں نے یہاں اولیاء کرام کی مثال ہمارے سامنے اس لیے رکھی کہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ اولیاء کرام کی تو شان ہی اور ہے، باپو تو اور ہیں، اللہ والے تو بہت ہیں، اندر کچھ باہر کچھ والا معاملہ، لیکن دیکھو یہ تو سالڈ امام ہے۔ حضرت صابان سوری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک رائے کے دانے کو دیکھ کر رو رہے ہیں اور روئے چلے جا رہے ہیں۔ سننا تلاميذ استاد شاگرد بیٹھے تھے، مرید کہ حضرت یہ تو آپ رائے کے دانے کو روئے جا رہے ہو، کیا وجہ ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا کیا؟ بولو نہیں، بولے خدا کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے توفیق بخشی، اللہ کا فضل ہے مجھ پر کہ میں نے ابھی تک رائے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ میں خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ تیرا شکر ہے، لیکن میں دعا کر رہا ہوں رو کے، اے اللہ بقیہ زندگی مرتے دم تک میرے ایمان کی سلامتی رکھنا، اسی طرح جیسے میں ابھی ہوں نا اسی طرح قائم رکھنا، یہ تیرے ہاتھ میں، یہ اللہ کے ہاتھ میں، یاد رکھیے۔